معظم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد لائق مبارکباد بزم عثمان غنی کے تمام اراکین اور مسجد اعظہ کے امام و خطیب اور انتظامیہ، اللہ رب الجلال اس سلسلے کو تا صبح قیامت جاری ساری فرمائے اور ان تمام حضرات کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے جو اس دور میں بھی درس قرآن و حدیث کا اہتمام باقاعدہ پابندی اور تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب الجلال تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع پیغام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب الجلال نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزات، کسی کو اس سے زائد معجزات عطا فرمائے، لیکن جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر آپ کو مبعوث فرمایا تو اپنے حبیب کو ایک یا دو معجزات نہیں بلکہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اللہ رب الجلال نے جس طریقے سے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، آپ تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ نے جو آپ کو معجزات عطا فرمائے، آپ کے معجزات بھی تمام انبیاء کے معجزات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے معجزہ عطا فرمایا، فرمایا کہ اے میرے نبی اپنا عصا اس پتھر پر ماریے، جیسے ہی آپ نے اس پتھر پر عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب کی باری آئی تو اللہ نے جب اپنے حبیب کو اس طرح کا معجزہ عطا فرمانا چاہا، صلح حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کے پاس پانی ختم ہوا تو اب رب کریم اپنے محبوب کو یہ فرما سکتے تھے کہ محبوب آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو کسی پتھر پر ماریے، اس پتھر سے ہم پانی کو جاری فرما دیں گے۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے جیسے ہی عصا مارا اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پتھر جن سے زمین سے ہے اور پانی نکلتا بھی زمین سے ہے، لیکن رب ذوالجلال نے جب اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب معجزہ اس طرح کا ظاہر فرمانا چاہا تو رب کریم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ یعنی یہ اس قدر عظیم معجزہ، یعنی انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ انسانی جسم سے پانی کا اس قدر نکلنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم اس مقام پر 1500 صحابہ کرام تھے کہ ہم نے خود بھی اس پانی سے پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اس پانی سے وضو بھی کیا، مشکیزیں بھی بھرے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ پانی پھر بھی ختم نہ ہوا۔ آگے صحابی کا عقیدہ دیکھیے، کہتے ہیں ہم اس دن ہماری تعداد 1500 تھی، اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں یہ پانی کافی ہو جاتا۔ وہ کتنا عظیم پانی تھا جو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ اسی لیے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ آب زمزم ہے۔ آب زمزم کی بھی فضیلت ہے، لیکن آب زمزم کو نسبت اسماعیل کی ایڑیوں سے ہے اور اس پانی کو نسبت مصطفیٰ کی انگلیوں سے ہے۔ تو جو پانی اس دنیا میں سب سے افضل ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے تو آپ نے بلا جھجک یہ کہہ دے دینا ہے کہ وہ پانی جو میرے محبوب کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے، وہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد پھر آب زمزم کی فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔
قرآن مقدس میں اللہ رب الجلال نے فرمایا اللہ فاطر السماوات والارض، کہ زمین و آسمان جس فطرت میں چل رہے ہیں یہ خود بخود نہیں بلکہ رب نے یہ فطرت بنائی ہے۔ اللہ فاطر ہے، فطرت بنانے والا ہے، وہ جب چاہے فطرت کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو رب ذوالجلال نے فرمایا خبردار میرا دوست آ رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ کی فطرت بدل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو جس رب نے خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دیا ہے، اس رب نے معراج کی رات اپنے حبیب کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا۔ وہ رب فاطر ہے۔ معراج کرانے والا کون ہے؟ فاطر۔ جو معراج پہ جا رہے ہیں رب نے ان کے ہاتھوں فطرت مسخر کر دی، اب وہ جب چاہتے ہیں فطرت کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جب آپ حکم دیتے ہیں تو خلاف فطرت درخت جڑیں چھیر کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جب آپ حکم دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج خلاف فطرت واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ خلاف فطرت ہے نا، کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آئے، یہ خلاف فطرت ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کے ہاتھوں فطرت مسخر کر دی ہے۔ اب جب وہ چاہتے ہیں فطرت کو تبدیل فرما دیتے ہیں، جب حکم دیتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں تو خلاف فطرت چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کس لیے کہ رب ذوالجلال نے فطرت کو آپ کے ہاتھوں پر مسخر کر دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے سے پہلے رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ آسمانوں کو سجاؤ، فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا گیا، اور جبرائیل امین کو حکم دیا کہ 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر میرے محبوب کو لے آؤ۔ جبرائیل امین نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں، کہیں آواز دے کر جگاؤں تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ رب کریم نے حکم دیا اے جبرائیل اپنے کافوری لب میرے محبوب کے قدموں سے لگا دیجیے۔ اللہ اکبر، کتنا حسین منظر ہوگا، کتنا حسین منظر ہوگا کہ جب جبرائیل کے لب مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوں گے۔ یہ قدم کس قدر اعلیٰ ہے، رب نے یہ حکم نہیں دیا کہ اے جبرائیل اپنے کافوری لب میرے محبوب کے پیشانی پہ لگا دیجیے۔ رب چاہتا تو یہ بھی حکم دیتا، اس سے بھی حضور کی آنکھیں کھل جاتی۔ رب چاہتا تو یہ بھی حکم دے سکتا کہ اے جبرائیل اپنے کافوری لب میرے محبوب کے ہاتھ مبارک پر لگا دیجئے، اس سے بھی ان کی آنکھیں کھل جاتی۔ رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے جبرائیل اپنے کافوری لب میرے محبوب کے قدموں سے لگا دیجئے۔ جس کے قدم اتنے اعلیٰ ہیں کہ جن کے قدموں پہ جبرائیل جھک کر بوسہ دیتے ہیں، وہ قدم قدم مصطفیٰ ہے۔ جس قدم کا مقام یہ ہے کہ جس قدم کو جبرائیل بوسہ دیتے ہیں تو پھر اس سر کا مقام کتنا ہوگا، وہ سر کتنا اونچا ہوگا۔ جس کا قدم اتنا اعلیٰ ہے تو پھر سر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے آپ کو جگایا، فرمایا کہ محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معراج کا واقعہ کافی تفصیلی واقعہ ہے، اس میں سے چیدہ مسائل اور چیدہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سفر کا آغاز فرمایا، سفر معراج کا۔ مسجد حرام سے روانہ ہوئے،
مسجد اقصی کی طرف، کیا کیفیت تھی، کس قدر حسین لمحات تھے کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سوار نور، سوار بھی نور تو سواری بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ کتنا حسین، کتنے حسین لمحات تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں روانہ ہوئے، مسجد اقصی کی طرف جا رہے، اور مسجد اقصی میں حضور کی آمد سے قبل تمام انبیاء کرام حضور کے انتظار فرما رہے ہیں۔ جہاں حضرت آدم بھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ بھی ہے، جہاں حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے۔ تمام انبیاء کرام کس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں، آذان دی جاتی ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب سارے انبیاء صف میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آج اس مسند پر کون جلوہ افروز ہوں گے۔ حضور فرماتے کہ جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آج اس منصب پہ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو آپ ہی ہوں گے، یہ آپ ہی کا منصب ہے یا رسول اللہ، یہ منصب آپ ہی کا ہے۔ حضور سب سے آگے ہے، تمام انبیاء دست بستہ ہاتھ باندھ کر جس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ آمنہ کے لال محمد عربی کی ذات ہے۔ اس لیے تو ہم حضور کو امام الانبیاء کہتے ہیں کہ تمام انبیاء ہاتھ باندھ کر جن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر نبی نے خطبہ دیا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے باقاعدہ سفر کا آغاز فرمایا، اور حضور کے لیے جو سواری لائی گئی تھی اس کا نام براق تھا۔ کیا تھا؟ براق۔ براق کس کو کہتے ہیں؟ براق یہ برق کی جمع ہے، اس کا واحد برق ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ اب بجلی کی رفتار کیا ہے؟ حضور جس سواری پہ سوار ہوئے اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس براق کی رفتار کا عالم کیا تھا۔ براق یہ برق کی جمع ہے، اس کا واحد برق ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، روشنی کو، اور دنیا میں سب سے تیز رفتار اگر کوئی چیز ہے تو وہ روشنی ہے، اس سے تیز رفتار کوئی چیز نہیں۔ 1,86,000 فی سیکنڈ میل روشنی کی رفتار ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار ہے، اور حضور جس پر سوار ہوئے ہیں وہ برق نہیں، براق ہے، روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ جب ایک سواری، جب ایک براق، ایک برق، ایک روشنی کی رفتار یہ ہے تو جس پر حضور نے سواری کی ہے اس کا نام براق ہے، جو روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی، اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا ہے؟ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی اس کا پہلا قدم وہیں پڑتا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سفر کا آغاز فرمایا، فرماتے کہ میری سواری چلی، تھوڑی دیر بعد ایک مقام پر رکی، جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ فصلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نماز پڑھیے۔ فصلی تو حضور فرماتے میں نے نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہے جبرائیل آپ بتائیے۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مدینے میں نماز پڑھی ہے جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ حضور فرماتے پھر میری سواری چلی، تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک مقام پر پھر آ کے رکی۔ جبرائیل امین نے عرض کی فصلی تو یا رسول اللہ نماز پڑھی ہے۔ حضور فرماتے کہ میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ معلوم ہے کون سی جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل آپ بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کوہ طور پر نماز پڑھی ہے جہاں حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ آج ہم جاتے ہیں نا کسی مزار پر یا اللہ کے ولی کے دربار پر یا کسی بابرکت مقام پر، ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں 2 نوافل، وہاں 2 نوافل، اللہ کی عبادت ہے کہیں بھی کر لو۔ اب یہ کیا طریقہ ہے؟ مدینے میں نماز پڑھی جو حضور کی ہجرت کی جگہ ہے، جب آگے چلے پھر کوہ طور پر نماز پڑھی، تو اب یہاں نماز پڑھوانے کا مقصد کیا ہے؟ آج اگر غار حرا پر جا کر حضور کے عاشق نماز پڑھتے ہیں تو نجدی دعوے دیتے ہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ایسے توحید پرست لوگوں سے کہ جو ہر بات کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی وہاں مصطفیٰ جا کر عبادت کرے، جہاں مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی وہاں اگر حضور کا عاشق جا کر عبادت کرتا ہے تو اس میں کون سی بات بدعت ہے؟ کیا یہ شرک ہے معاذ اللہ؟ پھر حضور فرماتے ہیں میری سواری چلی، تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک جگہ پھر رکی، جبرائیل امین نے عرض کی فصلی تو یا رسول اللہ نماز پڑھیے، فصلی یا رسول اللہ نماز پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں فصلی تو میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کون سی جگہ نماز پڑھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تم بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس گھر میں نماز پڑھی ہے جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ آج حضور کی جائے پیدائش مدینہ المنورہ میں حضور جہاں پیدا ہوئے، حضور کی جو جائے پیدائش ہے آج اس کو لائبریری کی شکل دے کر اس کو بند کر دیا گیا ہے کسی بھی صورت میں کہ تاکہ لوگ آ کر یہاں نماز نہ پڑھیں، لوگ آ کر یہاں عبادت نہ کریں، معاذ اللہ شرک نہ کریں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر اگر عبادت جائز ہے تو ولادت جس جگہ حضور پیدا ہوئے ہیں جو جائے ولادت مصطفیٰ ہے وہاں تو عبادت اس سے بھی افضل والا ہے۔ اب یہ جگہ جگہ نوافل پڑھوانا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ محبوب آپ کی معراج تو رب سے ملاقات ہے، آپ کی معراج تو ہم سے ملاقات ہے، لیکن یہ دو جگہ نوافل پڑھنے کا مقصد یہ ہے، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مبارک قدم ان جگہوں پر لگ جائے تاکہ ان جگہوں کی بھی معراج ہو جائے، ان جگہوں کی بھی معراج ہو جائے۔ آپ کی معراج تو رب سے ملاقات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر میری سواری چلی، پھر تفصیلی موضوع ہے کہ اس کے بعد پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، تمام انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے حضور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہی جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آخری حد یہی تک ہے، اس سے آگے میں نہیں چل سکتا، اگر میں بال برابر بھی یہاں سے چلوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کیا ہے کہ جہاں جبرائیل کی انتہا ہے وہاں سے سفر مصطفیٰ کی ابتدا ہے، جو جبرائیل کی انتہا ہے وہ مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس سے آگے چلا، آگے نور ہی نور تھا، تجلیات ہی تجلیات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے چل کر ایک مقام پر رک گیا، آواز آئی ادن منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قریب آئیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک قدم بڑھا کر پھر آواز آئی۔ اب حضور کو اس آواز سننے میں جو لذت آ رہی تھی وہ حضور جانتے تھے، اس لیے تو ایک قدم اٹھا کر پھر رک جاتے تھے، ایک قدم اٹھا کر پھر رک جاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 قدم اٹھائے، 1000 مرتبہ یہی آواز آئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر جا کر میں رک گیا، پھر آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، اب تیرا رب تیرا استقبال کرتا ہے۔
بولیے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو راز و نیاز کی باتیں وہ محبوب و محب کو ہی معلوم ہے، وہ معراج کرانے والا جانتا ہے یا معراج پہ جانے والا جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہاں اللہ کے درمیان اور حضور کے درمیان کیا باتیں ہوئی، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ مقام اللہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے بلا حجاب دیکھنا چاہتا ہوں، ہم کلام تو ہوتا ہوں لیکن تجھے بلا حجاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں رب کیا فرما رہا ہے؟ لنریہ، ہم تجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی تمنا ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں لنریہ، وہاں ارنی ہے، یہاں لنریہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ارنی کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور لنریہ کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم تجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، تو رب کریم نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میرے جلووں کو برداشت کر سکے، لیکن پھر بھی آپ میرے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، میرے نبی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوہ طور پر اپنے نور کی تجلیوں میں سے ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا تاکہ وہ تجلی منعکس ہو کر آپ پر پڑے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا، ڈائریکٹ نہیں۔ فرمایا کوہ طور پر ڈالوں گا، کوہ طور سے منعکس ہو کر آپ پر پڑے گی، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب رب ذوالجلال نے اس کوہ طور پر جب تجلی ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جیسے ہی تجلی ڈالی وہ تجلی پہاڑ پر منعکس ہو کر پہاڑ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی۔ آپ دیکھتے ہی فوراً بے ہوش ہو گئے، ہوش قائم نہیں رہی۔ اب یہاں پہ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے جو تجلی ڈالی کوہ طور پر، وہ تجلی کتنی تھی؟ فرماتے کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم۔ اور فرمائیے، فرمایا سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم وہ تجلی تھی، وہ ڈائریکٹ بھی نہیں، پہاڑ پر پڑنے کے بعد منعکس ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی ہے۔ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور یہاں ایک جھلک نہیں، ایک تجلی نہیں، بلکہ ڈائریکٹ رب کی ذات ہے، اور حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک تجلی دیکھی نا، وہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم تجلی ہے۔ آپ کی نظر پڑتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن اس ایک بار نظر پڑنے کی وجہ سے آپ کی بینائی کس قدر تیز ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں، کالی رات کے اندھیرے میں آپ چلتے ہوئے چونٹی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو بڑی سے بڑی چیز کوئی نظر نہیں آتی ہے، رات کے اندھیرے میں بڑی سے بڑی چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے کم اس تجلی پر نظر پڑنے کے بعد یہ عالم ہے کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں ایک چونٹی کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا انسان ان سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ اور پھر حضرت ان کے پڑوسیوں میں، یعنی جس گھر میں جو کھانا پکتا تھا، آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آج فلاں گھر میں کون سا کھانا پکا ہے۔ اب یہ غیب کہہ رہے ہیں، میں اور آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن اس ایک جھلک، ایک تجلی دیکھنے کا اثر یہ تھا کہ آپ کی بینائی اس قدر تیز ہو گئی
ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، حضور غیب جانتے ہیں، ہم ایسے نہیں کہتے ہیں۔ یہاں ایک تجلی دیکھنے کے بعد یہ عالم ہے جس نے بلا حجاب اپنے سر کی آنکھوں سے اس رب کا دیدار کیا ہے، تو کیا زمین و آسمانوں میں کوئی چیز ان سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ ہم ایسے تو نہیں کہتے ہیں نا۔ اللہ نے آپ کو علم غیب جو عطا فرمایا، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ حضور کا علم غیب، ہم حضور کے لیے جو مانتے ہیں وہ کون سا علم غیب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بھی عالم الغیب، حضور بھی، آپ حضور کو بھی عالم الغیب کہتے ہو، حضور کے لیے بھی غیب مانتے ہو، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، علم غیب کا ایک تفصیلی موضوع ہے، یہاں عقیدے کی باتیں مختصراً وضاحت کر دوں۔ ہم حضور کے لیے علم غیب جو مانتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا وہ ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور اللہ کا جو علم غیب ہے وہ عطا کردہ نہیں، وہ ذاتی ہے، وہ خود سے اس کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ بالکل ایک فرق ہم نے واضح کر دیا کہ حضور کا علم غیب عطائی، رب کا علم غیب ذاتی۔ حضور کا علم غیب رب نے دیا ہے، اور رب کے بعد جو علم غیب ہے وہ کسی نے نہیں دیا، وہ خود سے اس کے پاس ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اور اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، کوئی حد نہیں، حضور کے علم کی حد ہے۔ جب حد مقرر کر دیا پھر رب اور حضور کے درمیان بالکل فرق آ ہے کہ حضور کے علم غیب کی ابتدا کب سے ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے، کب تک ہے؟ قیامت تک۔ یہ حضور کے علم غیب کی ابتدا بھی اور انتہا بھی۔ اور رب کا علم کب سے ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ کب تک ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لامحدود ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ علم غیب رب ذوالجلال کی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کس قدر بلند مقام اور مرتبہ عطا۔ شب معراج حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، بہت ساری چیزیں دیکھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج پر جا رہا تھا تو راستے میں دائیں جانب سے مجھے آواز آئی کہ انظر الی یا محمد، یا رسول اللہ میری طرف بھی نظر کیجیے، میں بھی آپ کا طرفدار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر بائیں جانب سے آواز آئی انظر الی یا محمد، مجھ پر بھی نظر کرم کیجیے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی نگاہ کا طرفدار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر سامنے سے ایک خوبصورت عورت سج دھج کر سامنے آئی، اس نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر جبرائیل امین نے تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے جو دائیں جانب سے آواز آ رہی تھی وہ کس کی تھی؟ حضور فرماتے جبرائیل تم بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہودیوں کی آواز تھی، اگر آپ اس طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت کے اندر ان کی عادتیں پوری امت کے اندر شامل ہو جاتے، لیکن آپ نے اس طرف نظر نہیں کی، اللہ نے آپ کی امت کو اس آزمائش سے بچا لی۔ اور پھر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بائیں جانب سے جو آواز آئی وہ نصارہ کی تھی، اگر آپ اس طرف دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی پوری امت ان کے طریقے پر چل پڑتی، لیکن آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی تو اللہ نے آپ کی امت کو اس آزمائش سے بچا لیا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سامنے عورت سج دھج کے کھڑی تھی نا وہ دنیا تھی، آپ نے اس کی طرف بھی نظر نہیں کی، اللہ نے آپ کی امت کو اس آزمائش سے بچا لیا کہ وہ مکمل طور پر دنیا میں مبتلا ہو جائے، اس آزمائش سے بھی آپ کی امت کو بچا لیا۔ یعنی اجتماعی طور پر ویسے تو ہم دنیا میں مشغول تو ہو گئے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن اللہ والے ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا سے لا تعلق ہیں، جو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ نے
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری امت کو اس آزمائش سے بچا لیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا کہ بڑے بھاری پتھروں سے جن کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ حضور نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان بھاری پتھروں کے ذریعے سے ان کے سر کچلے جا رہا ہے۔ تو آج پیغام معراج بھی یہی ہے کہ حضور کی امت کے لیے رب ذوالجلال نے جو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، آج پوری امت اس تحفے کو پس پش ڈال کر کوئی قدر نہیں۔ یقین کیجئے آج اگر ہمارے پیر صاحب نے 10 روپے کا نوٹ دینا یا 20 روپے کا نوٹ دے تو ہم اسے پیک کروا کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے مرشد کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے، حالانکہ 10 روپے ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تحفہ ہے، مرشد کی طرف سے ملا ہے، اگرچہ کوئی چھوٹی چیز ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑی۔ قدر کرنے والے اہل قدر ہی قدر والی چیز کی قدر کو جانتے ہیں۔ تو جب ہم ایک پیر مرشد کے ہاتھوں سے اس تحفے کی قدر کرتے ہیں تو مصطفیٰ نے نمازوں کی صورت میں جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا، آج اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم نمازوں سے غافل کیوں ہیں؟ حضور نے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنی امت کو یاد کیا، اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا حضور اپنے رب کے پاس بھی جا کر مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے امام علیہ سنت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یاد مصطفیٰ آپ کی زندگی میں اس قدر بس جائے کہ آپ چلتے ہوئے یا مصطفیٰ کہتے کہتے جائیں، سوتے ہوئے یا مصطفیٰ کہتے جائیں، جب سو رہے ہوں یا سو کر اٹھ رہے ہوں، آپ کے ہر لمحے میں حضور کی یاد شامل ہو جائے تو یہ آپ کی زندگی کی معراج ہے، یہ آپ کی کامیابی کا طریقہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں حضور کی سیرت اور حضور کی یادیں شامل ہو جائیں۔ یعنی حضور نے اس مقام پر جا کر، اس قدر بلند مقام پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے وہاں اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، اور امت اس قدر غافل ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج کا امتی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، پلر کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مسجد آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہے، یہ پلر ان کے اوپر کھڑی ہے۔ کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ چاہے وہ جتنی بھی اونچی ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پلرز ہے۔ اگر پلرز ہٹا دیں زمین بوس ہو جائے۔ تو نماز کو کے لیے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر نماز ہے تو دین ہے، اگر نماز نہیں تو دین نہیں۔ آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہم غلامی رسول میں 5 وقت کی نمازیں قبول ہے یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ نمازوں سے دور ہیں اکثریت، چاہے مرد ہو یا خواتین۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسے قوم کے پاس سے میں گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، ان ناخنوں سے اپنے چہروں، اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو کو خراب کر دیتے تھے۔ آج آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہیں؟ الا ماشاء اللہ، اکثریت مرد ہو یا خواتین اس غیبت کی بیماری میں آج ہم مبتلا ہیں۔ 2-4 بندے بیٹھ کر کسی کے خلاف گفتگو شروع کرتے ہیں، یہی تو غیبت۔ اور کسی کی
عزت کو خراب کرنے کے لیے ہم سب سے آگے نظر آتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہم سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ عذاب بھی سن لیجیے، حضور نے فرمایا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسموں اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے منہ میں ان کے اپنے جسم کے گوشت کاٹ کر ان کے خون کے ساتھ وہ گوشت ان کے منہ میں دھکیلا جا رہا، ان کے جسموں سے گوشت کاٹ کر ان کے منہ میں ان کے خون کے ساتھ دھکیلا جا رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، آج ان کو ان کا اپنا گوشت کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ غیبت اس قدر خطرناک بیماری ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے اور قیامت کے دن اس قدر سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس طریقے بچنا چاہیے، یہ بھی پیغام معراج النبی ہے کہ غیبت سے اجتناب کیجیے۔ آج تک جن کی غیبتیں کی ہیں ان سے معافی مانگیے، آج تک جن کی عزتیں خراب کی ہیں ان سے معافی مانگیے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسے قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں اور ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے گھر ہوتے ہیں اور وہ سانپوں سے بھرے ہوئے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ سے توبہ کیجیے، رب گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ انسان کو صرف توبہ کا طریقہ، سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان جس دل یہ سیکھ لینا رب گناہوں کو نہیں دیکھتا، رب صرف اس دل کے اندر اخلاص کو دیکھتا ہے، اس جذبے کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر صدق کے دل کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے، رب اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ رب تو اتنا کریم، وہ رب تو معاف فرمانے والا ہے۔ تو پیغام معراج یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، خود بھی نماز کی پابندی کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کیجیے۔ ہر ماتحت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر باپ ہے اس کی اولاد نماز نہیں پڑھتی تو والد سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے ماتحت اپنے اولاد کو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز کی طرف کیوں نہیں لے کر آئے، اس والد سے پوچھا جائے گا۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو شوہر قیامت کے دن جوابدہ ہوگا کہ نماز کی طرف راغب نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب کیجیے۔ آج ہمارے گھروں میں ہم کہتے ہیں نا کہ پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ مہنگائی کی عذاب جو آج پر ہم پر مسلط ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر جب حکمرانوں کے درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو رب ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتا ہے جن کو آج ہم جیل رہے ہیں، جو آج ہمارے سامنے معاملہ چل رہا ہے، جن کے ٹکڑوں پہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب رب کی غلامی سے انسان بھاگ جاتا ہے نا تو رب ایسے ذلیلوں کی غلامی اسے دے دیتا ہے۔ جو رب کی غلامی میں آتا ہے رب پھر اسے کسی کی غلامی بھی نہیں رکھتا بلکہ اسے بادشاہوں والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم پوری قوم بحیثیت قوم آج ہم غلامی کی زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے یہ غلامی کی زندگی نہیں ہے؟ آج بھی ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم جاری ہے نا، ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں آج کیا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روزانہ کے 200 سے 250 بچے مرد اور خواتین مسلمان کٹ رہے ہیں سرزمین غزہ، سرزمین فلسطین پر، لیکن یہاں پاکستان کے اندر
ہم کرسیوں پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ غلامی کی زندگی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان جسم واحد ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد سے تڑپتا ہے۔ آج مجھے بتائیے، کیا آج ہم درد سے تڑپ رہے ہیں؟ ہم تو رات کو سکون کے لیے سو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، لیکن ان سے پوچھئے ذرا، اس والد سے پوچھئے کہ جس کے بچے کے ٹکڑے اس کے سامنے پڑے ہوئے۔ ہمارا بچہ اگر رات کو کان میں درد ہو تو والدین ماں باپ دونوں پوری رات بیٹھ کر گزارتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ ان والدین سے پوچھئے جو اپنے بچے کا ایک ٹکڑا اس ہاتھ میں لے کر، ایک ٹکڑا اس ہاتھ میں لے کر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ لگا رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو پھر بھی کوئی احساس نہیں، نہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو کوئی احساس ہے۔ تو پیغام معراج سب سے پہلے آج اس محفل معراج سے یہ سبق حاصل کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ العزیز آئندہ نماز کی پابندی کریں گے، خود بھی پابندی کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ اچھا، ایک مختصر حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اس حدیث کو بیان کیجیے اور خود بھی اس کو یاد رکھیے۔ کبھی بھی آپ کو اگر شیطان وسوسہ دلائے نا مسجد کی طرف آنے سے، کوئی دنیا کے کام آپ کو یاد آئے تو اس وقت اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا اور شیطان کو بھگائیے۔ بعض روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فرمایا کہ 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کتنے سال؟ 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا، ایک نماز قضا کرنے کی یہ سزا۔ جس نے اتنی نمازیں قضا کی ہو، اسے خود نہیں معلوم کہ کتنی نمازیں قضا کی، پھر وہاں پہ کیا ہم اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اسی میں نڈھال ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جہنم کی آگ اور اس عذاب کو فرمایا کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر جہنم سے کوئی سوراخ کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کی تپش سے ختم ہو جائے، اس کی گرمی کا عالم تو یہ ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ جو سورج کروڑ فٹ بلندی پر ہے، ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا والد جہنم کی آگ میں جلے؟ آپ کی اہلیہ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی اہلیہ جہنم کی آگ میں جلے، آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلے؟ اللہ رب الجلال ہم مسلمانوں کو، ہمارے گھر والوں کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، کوئی نہیں چاہتا۔ تو آج اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب کیجیے۔ بس معراج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے قضا نمازوں کو بھی دہرائیے اور آئندہ یہ عہد کیجیے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔